الحمدللہ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ ہم نے نہ کبھی کوئی غلط کیا تھا اور نہ ہی غلط بولا تھا. آج بھی ہم اس بات پر قائم ہیں. 8.5 مہینے کی قید کیا، 8.5 سال کی قید کے بعد بھی میں نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی نہیں کہا. یہ اور بات ہے کہ ڈائیورٹ کر کے کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح پیش کیا تھا. جب ایک ویڈیو آیا تھا جہاں پر آپ برابر نہیں چل پا رہے تھے تو آپ کے جو فالوورز تھے بہت چنتا میں تھے کہ یار حضرت کو کیا ہو گیا، کہیں کسی نے بدتمیزی کی یا کیا کی. تو اس ویڈیو کے بارے میں اور آپ کے ساتھ جو ہے گجرات ATS یا وہاں کے لوگوں نے کیسا برتاؤ کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ہو چکے ہیں اور فی الحال اپنے وطن ہبلی کرناٹک میں ہیں. مفتی سلمان اظہری صاحب جب جیل سے رہا ہوئے تو لوگوں نے نعرہ لگایا شیر آیا شیر آیا، تو آپ نے فرمایا کہ جلد شور بھی آئے گا. تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے اپنے ارادے صاف ظاہر کر کہ اسی انداز میں بے باکانہ امت مسلمہ کی آپ رہنمائی کرتے رہیں گے، مسلمانوں کے حق کی آواز اٹھاتے رہیں گے اور مسلمانوں کے لیے الحمدللہ لڑتے رہیں گے. مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک زبردست انٹرویو میں چاہتا ہوں مختصر وقت نکال کر آپ یہ انٹرویو ضرور دیکھیں اور اس کو اچھی طرح سے سنیں. انہوں نے لوگوں کو سے بھی بات کی، لوگ وہاں پر بڑا ہجوم لگا ہوا ہے. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سلمان صاحب کیا کہنا چاہو گے؟ آپ 8.5 مہینہ آپ کو جو ہے بندش میں رکھا گیا. الحمدللہ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ ہم نے نہ کبھی کوئی غلط کیا تھا اور نہ ہی غلط بولا تھا. آج بھی ہم اس بات پر قائم ہیں. 8.5 مہینے کی قید کیا، 8.5 سال کی قید کے بعد بھی یہی بات رہے گی کہ جو حق بات ہے وہ ہم علل اعلان کریں گے. ہم نے کوئی غلط نہیں کہا اور یہ ہمارے متعلق سب سے بہترین جو انصاف آیا ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے. وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سب وائرل ہے. اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ہم سب کے سمان کے لیے کافی ہے، ساری کمیونٹی کے لیے بھی. اور اس طرح کی تمام جو حرکتیں کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی سپریم کا آرڈر میں اس کا بہت سمان کرتا ہوں. خاص طور پر یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کی ہے. اور حقیقت بات ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا، میں کسی قوم کو یا کسی پرسنل شخص کو ٹارگٹ کر کے کبھی نہیں کہا. میں نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی نہیں کہا. یہ اور بات ہے کہ ڈائیورٹ کر کے کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح پیش کیا تھا. لیکن دیر سے ہی ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے، ہم اس کا آدھار کرتے ہیں. اچھا، جب ایک ویڈیو آیا تھا جہاں پر آپ برابر نہیں چل پا رہے تھے تو آپ کے جو فالوورز تھے بہت چنتا میں تھے کہ یار حضرت کو کیا ہو گیا، کہیں کسی نے بدتمیزی کی یا کیا کی. تو اس ویڈیو کے بارے میں اور آپ کے ساتھ جو ہے گجرات ATS یا وہاں کے لوگوں نے کیسا برتاؤ کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. اسی وقت مجھے بھی یہ خبر پہنچی تھی کہ اس طرح کی باتیں باہر وائرل ہو رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. مسلسل میں سفر میں تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کیس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. انہوں نے سانس تک لینے نہیں دیا. ایک جگہ FIR کیا، یہاں بیل ہوئی، دوسری جگہ کیا، وہاں بیل ہوئی، تیسری جگہ کیا. تو میں مسلسل سفر میں تھا اور وہ جس وقت کی ویڈیو وائرل تھی وہ قریب میں تقریباً 9 گھنٹہ بیٹھ کر کے سفر کر کے رات 3 بجے پہنچا. سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے اور رات بھر سویا نہیں صبح تک. اور پھر انویسٹیگیشن بھی ہوئی. اس کے بعد کورٹ میں جب حاضر کیے صبح 10-11 بجے. مجھے میرے بیک پین کا مسئلہ ہے اور آج سے نہیں 4-5 سال سے مسلسل سفر کی وجہ سے میرے پیٹھ میں، کمر میں درد ہے اور وہ ٹھنڈیوں میں بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی یہ درد شدت کا ہو گیا تھا. جبکہ پولیس والوں نے مجھے ہاسپٹل بھی دکھایا اور اس کے بعد کورٹ میں پیشی کی اور اس کے بعد یہ درد جو ہے کافی دنوں تک رہا اور ابھی بھی تھوڑا بہت رہتا ہے. تو وہ میرے اپنے درد کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس وقت میرے چلنے میں فرق محسوس کیا ہو، ورنہ بدتمیزی اس طرح کی کہیں نہیں ہوئی ہے. جس طرح سے آپ کو یہ بمبئی سے گھاٹکوپر سے لے کے گئے تھے اور یہاں سے لے کے گئے وہاں تک، اس کے بعد تک 8 مہینے تک پولیس کسٹڈی، انویسٹیگیشن، ATS، کیا برتاؤ رہا ان کا، آپ کا مطلب کیسا رہا؟ ابھی سلیم بھائی آپ ایک ہی محفل میں ساری چیزیں لینا چاہتے ہیں، تھوڑا اور وقت دیجیے. ابتدائی عشق لوگ بہت جاننے کو، آپ کے ابھی ابتدائی عشق وہ ہم کو نہیں چھوڑتے کہ بھائی تم کیوں نہیں بات کرو، تم کیوں نہیں جاتے. انشاءاللہ العزیز اس کے سلسلے میں تفصیلاً آؤں گا، آپ کو بھی بلائیں گے، بتائیں گے اور ساری داستان بھی سنائیں گے. میں نے ایک کلام بھی لکھا ہے، وہ بھی آپ کو سنا دیں گے. انتظار رہے گا انشاءاللہ.
जेल में आपके साथ कैदियों का क्या व्यवहार रहा? बहुत अच्छा, जैसे कैदियों का कैदियों के साथ होता है वैसे ही था, लेकिन साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह एक इज़्ज़त का मामला भी रहा। इज्जत। हाँ, ये और बात है कि आप में से अगर किसी का कोई टच है या कोई ताल्लुक़ है तो वहाँ जा कर के मालूम भी कर सकते हैं कि वो चाहे हिंदू हों कि मुस्लिम हों, सबके साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ात थे और सब इज़्ज़त करते थे और सब साथ में रहे। कभी 8 महीनों में कोई ऐसा खलफशार नहीं हुआ और कोई वहाँ ऐसे इंतशार की बात नहीं आई। अगर हम इसी तरह भड़काऊ मामलात किए होते बाहर भी तो जेल में भी ये सारी चीज़ें होती जी हैं, सही कहा। क्योंकि जेल में तो सारी कम्युनिटीज़ होती हैं और ख़ास तौर पर वहाँ पर किसी की इस तरह की पकड़ भी नहीं होती, सारे क्राइम किए हुए बादशाह होते हैं जी और लड़ने मरने को तो एक पाँव पे खड़े रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी नौबत नहीं आई, इसलिए कि हम वहाँ पर भी मोहब्बत का पैगाम फैलाते रहे। जी, आपके फॉलोअर को कोई संदेश देना चाहते हो? बस हम यही कहना चाहते हैं कि हालात से घबरा कर और हालात से डर कर के हम हक बात कहना नहीं छोड़ेंगे। एक चोर ने मुझे नसीहत किया जो तकरीबन 16 या 17 मरतबा चोरी के केस में अंदर आया अच्छा। और उसका मामूल है। मैं ये नहीं कहता कि चोरी अच्छी चीज़ है, लेकिन उनका पेशा है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो उसने मुझसे ये कहा था कि हम इतनी मरतबा जेल आए गए लेकिन चोरी छूटती नहीं है और आप एक बार जेल आकर के हक बात बोलना मत छोड़ना। क्या बात है, माशाल्लाह, बस। तो ये बात हमें दिल पे लगी और अच्छी बात है कि हम कोई ऐसा गुनाह करके या क्राइम करके तो नहीं आए थे। या और बात है कि उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त आएगा वो भी समझ जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हालात इलेक्शंस के बहुत अलग हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, मतलब कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर कि जब कोर्ट हम के ऑर्डर है? आएंगे- जब हम आएंगे तो इंशाअल्लाह उस पर भी बात करेंगे। भाई खल्ला से आपको भी कॉन्टेस्ट करने के वास्ते मतलब यहाँ के लोगों ने ऑफर दिया था और आपने हामी भी भर ली थी, फिर एंड मौके पर जो है आपने इनकार कर दिया, उसकी क्या वजह थी? ये तो आप लोगों की मोहब्बत या आप लोग मदनपुरा वाले होंगे जो एक रात में दूल्हा बना देते हैं। हमने इस तरह से कोई बात अपनी तरफ से नहीं पेश की थी। हम सफ़र में थे केरला में, मुझे इस बात की वो नहीं है। एक बात यहाँ पर चली थी, एक बार 2 दिन से यहाँ चल पे रही है। कि क्या नाम है, हजारी साहब जो है वो तैयार हो गए हैं, बोले बस आ रहे हैं, उनका पेपर आ गया है, व्हाट्सएप पे आ गया है, सारा डॉक्यूमेंट आ गया है, यहाँ पर फॉर्म भी भरने की पूरी अल्लाह तैयारी हो तबारक गई थी। ताला ने हमारे साथ ये मोहम्मद शाकिर अंसारी है, इन्होंने भी मतलब ना बहुत भाग दौड़ की थी। तो फिर एंड मोमेंट में ऐसा हुआ कि हजरत नहीं आ रहे हैं, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। नहीं, असल मसला ये है कि मदनपुरा वाले आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी कुर्सी पर बैठें और पूरा हिंदुस्तान भी चाहता है कि मैं उनके लिए भी कुछ काम करूं। बेशक। तो एक मखसूस कुर्सी के लिए नहीं, अल्लाह तबारक ताला ने जो कुर्सी दी है वो बहुत बड़ी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।